آج پیر کا دن ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیر کی مجلس میں کہیں سنی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، تو پہلا لفظ ہے حمد۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے۔ حمد کے تعلق سے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کروں کیوں نہ بیاں حمد و ثنا اس خدا کی، کروں کیوں نہ بیاں حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی۔ کروں کیوں نہ بیاں حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی، کیا در گزر میری ہر خطا کو۔ اسم جگ جولے جے چالو سے کہ نہیں کروں، کیا در گزر میری ہر خطا کو، یوں مجھ پر مہربانی کی انتہا کی۔ کیا در گزر میری ہر خطا کو، یوں مجھ پر مہربانی کی انتہا کی۔ میں کرتا رہوں گا تیری حمد یا رب، میں کرتا رہوں گا تیری حمد یا رب، جب تک میری زندگی نے وفا کی۔ میں کرتا رہوں گا تیری حمد یا رب، جب تک میری زندگی نے وفا کی۔ ہے آس مجھے بہت بخشش کی اس سے، ہے آس مجھے بہت بخشش کی اس سے۔ کتنی پیاری بات ہے اگلی، سنو۔ رحم کرنا عادت ہے میرے خدا کی، ہے آس مجھے بہت بخشش کی اس سے، رحم کرنا عادت ہے میرے خدا کی۔ میں کرتا رہوں گا تیری حمد یا رب، جب تک میری زندگی نے وفا کی۔ ایک اور صاحب نے حمد کے تعلق سے لکھا ہے کہ رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، رب دو عالم کی، رب العالمین ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، میری بخشش کی ضمانت حمد ہے۔ رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، میری بخشش کی ضمانت حمد ہے۔ چڑیوں کی یہ چہچہاہٹ حمد ہے، چڑیوں کی یہ چہچہاہٹ حمد ہے، اور ہواؤں کی یہ سرسراہٹ حمد ہے، اور ہواؤں کی یہ سرسراہٹ حمد ہے۔ سارے قرآن کی تلاوت حمد ہے، سارے قرآن کی تلاوت حمد ہے، اور گر کرے سماعت حمد ہے۔ کیا فرمایا کہ تلاوت کرو تو بھی حمد، اور اگر تلاوت سن رہے ہو تب بھی کیا ہے؟ حمد ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کہ جب قرآن کریم، مفہوم یہ ہے کہ پڑھا جائے، یعنی
پڑھا جا رہا ہے سنانے کی نیت سے، اور تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ خاموش رہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ فرمایا غور سے سنو۔ بعض مرتبہ آدمی خاموش تو ہوتا ہے لیکن غور سے سن نہیں رہا ہوتا ہے نا ایسا، تو اس لیے دونوں باتیں فرمائی کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو کیا کرو؟ غور سے سنو، غور سے، اور خاموش رہو۔ تراویح میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تقریباً ہمارے یہاں ہر مسجد کا یہ عالم ہے، اور صرف یو کے کی بات نہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اور ہم لوگ جہاں جا کر بسے ہیں ادھر حافظ صاحب تراویح سنا رہے ہیں، کچھ لوگ پہلے سے کھڑے ہیں اور کچھ پیچھے بیٹھ کر کیا کرتے؟ باتیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے سنانے کی غرض سے، سنانے کی نیت سے، اسی لیے ایک فرق آپ ملاحظہ کریں۔ نماز میں تراویح کے علاوہ جو قرآن کریم امام صاحب پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اس کا بھی وہی حکم ہے، غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ لیکن اگر اس میں امام صاحب نے اتنی تلاوت کر لی کہ جو فرض ہے، ایک رکعت میں جتنی تلاوت فرض ہے اتنی تلاوت امام صاحب نے کر لی، اور امام صاحب پڑھتے پڑھتے حنیف بھائی کیا ہو گئے؟ سہو لگ گیا، ان کو بھول گئے، آگے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کیا پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب کو اگر مسئلہ معلوم ہوگا تو وہ دو میں سے ایک کام کریں گے، یا تو انہیں یاد نہیں آ رہا تو سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، اور یہی حکم ہے، یاد بھی رکھو، یاد رکھو، یہی حکم بھی ہے کہ میں نے اور آپ نے، دیکھیے یہ مسئلہ صرف مجھ سے متعلق نہیں ہے، کبھی آپ کو بھی امام بننے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کبھی، اور آدمی نے اگر امامت نہیں کی تو ویسے ہی اس کے پاؤں مسلح پہ کیا کرنے لگتے، یعنی بھائی ڈگمگاتے ہیں نا، ہاں આપણે ગુજરાતીમાં કે અબ્દુલસલામ ભાઈ ધ્રુજવા લાગે હે, હા આપણે کہ આખી બોડી ધ્રુજવા લાગે، تو اب پیر کیا ہے، وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آدمی کو یاد ہے، روزانہ پڑھتا ہے نا، اس صورت میں بھی غلطی لگ جاتی، اس میں بھی سہوا عارف بھائی لگ جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم نے جتنی قرات ایک رکعت میں فرض ہے اتنا حصہ پڑھ لیا، اور یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، آج آپ مجھے بتائیے امتیاز بھائی کہ کتنا پڑھنا فرض ہے ایک رکعت میں؟ صرف امتیاز بھائی نہیں، آپ بھی بتائے، میں نے خالی ان کا نام لیا۔ کم سے کم 3 آیت، لیکن آپ نے پورا جواب نہیں دیا۔ آیت تو 2 قسم کی، ایک چھوٹی بھی ہے ایک بڑی بھی ہے، بلکہ 3، ایک درمیانی قسم کی، تو پورا جواب دو، 3 آیت کون سی؟ وہی آپ نے چھوٹی تو بولا، مختصر ترین جو آیت ہے قرآن کریم کی، عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے۔ کسی سے آپ پوچھیں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی 3 آیتیں کون سی، تو ابھی انہوں نے جو بولا انا آتینا، تو لوگ وہی جواب دیں گے، انا آتینا۔ اگر منع کروں میں وہ نہیں تو آپ دوسرا جواب دیں گے قل هو اللہ احد۔ حالانکہ غور کریے، آپ قل هو اللہ میں 3 آیت نہیں ہے، کتنی آیت ہے چودھری صاحب؟ ہاں ایما ہوں کرے وچار، تو کتنی آیت ہے؟ 4 آیت ہے قرآن کریم میں تو، اور قل هو اللہ احد میں تو، اور ہم پوچھ رہے کہ 3 چھوٹی آیت۔ اب آپ کہیں گے والعصر، نہیں وہ بھی نہیں ہے، 29ویں پارے میں، 28 میں نہیں عارف بھائی، 29ویں ہیں کہ 29 پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مدثر۔ تو نورانی بھائی سورہ مدثر میں 3 سب سے چھوٹی قرآن کریم کی آیت آئی ہے کہ ثم نظر، ہاں یہ ابھی آپ کی ہے میری طرف نظر، اور آئندہ جب پڑھے میری آپ پہ نظر تو آپ پیش کرو مجھے یہ آیت ثم نظر ہے، اور بھولنا نہیں ہے۔ تو کیا ہے عطا الرحمان صاحب؟ ثم نظر،
ثم عبس وبصر اور ثم ادبر واستکبر. یہ ہے 3 قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین آیت جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے. اتنا پڑھنا ضروری ہے ایک رکعت میں، چاہے نماز فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت مؤکدہ ہو، چاہے نفل ہو، جون سی نماز ہو. یہ فرض تو فرض ہی رہے گا. کیا؟ تلاوت کرنا یہ فرض ہے قرآن کریم کی نماز کے اندر. تو وہ 3 سب سے چھوٹی آیت تو وہ یہ ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ فقہا نے دوسری بات لکھی یا پھر ایک بڑی آیت. اب آپ مجھے بتائیے بڑی آیت کون سی؟ میں ذاکر نائک نہیں ہوں، مجھے نمبر نہیں معلوم کہ کون سی ہے کون سی ہے. آپ نے خان صاحب نے اتنا اچھا جواب دیا ہے ہاں کہ پکڑے ہی نہیں جائے. نہیں، وہ آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں، میں کچھ اور رہا ہوں. یہ تو وہی ہو گیا سوال عیسیٰ اور جواب موسیٰ. ہاں تو سعد اللہ صاحب یہ ہو گیا. یہاں میں نے اس لیے آپ کو پوچھا کہ ایک بات آپ کو جاننے کی ملے، اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ ہاں یہ میرا پوچھنے کا مقصد آپ کا امتحان لینا نہیں ہوتا کہ آپ جواب صحیح دیں گے تو مجھے جو ایک اور چیز بتانی ہے وہ آپ کو میں نہیں بتا پاؤں گا، اور آپ جواب درست نہیں دیں گے اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے کہ وہ دیکھیں 2 طرح سے. ایک ہے فضیلت کے اعتبار سے بڑی آیت. کس اعتبار سے؟ فضیلت کے اعتبار سے. فضیلت کے اعتبار سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی کیوں ہے اتنی؟ یہ بات یاد رکھے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا خود اپنا انٹروڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالی کا تعارف ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ویاخیا ہے، تو جو اس میں آ جائے گا تو اس کا ریٹ بڑھ جائے گا. اس کا ریٹ کیا ہو جائے گا؟ وہ بڑھ جائے گا. وہ بعض کمپنی ہوتی ہے خالی اس کا لوگو ٹھپا لگ گیا تو ریٹ کیا ہو جاتا ہے نا دوسرا، وہ ریٹ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس کا ٹھپا وہ لگا ہے. جہاں اللہ کا تعارف اس کا ریٹ بڑھ گیا، اس کی فضیلت بڑھ گئی. آپ نے سن رکھا ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو کتنا ثواب ہے نا؟ ہاں کیوں؟ سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف. اللہ کا کیا ہے؟ تعارف ہے. اللہ تعالیٰ کی اوڑکھان ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے. کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارے یہاں یوسف اسلام ہے، ابھی وہ یوسف اسلام ہے نا؟ شاید. بہرحال تو یوسف اسلام کے تعلق سے سنا میں نے معتبر حضرات سے، اس کی ہدایت کا سبب یہی سورہ اخلاص بنی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ جو آدمی مسلمان نہیں کوئی ہو، قرآن کریم کو از اول تا آخر ترجمے کے ساتھ صحیح طرح غور سے پڑھے گا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی نے توحید کو، الوہیت کو، اپنی خالقیت کو، اپنی مالکیت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا صاف کیا ہے کہ پوچھئے مت. وہ شرک کر ہی نہیں سکتا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ شرک نہیں کر سکتا اگر قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھ لیا. آج جو لوگ مزاروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، جو اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کرنے کے کام کرتے ہیں، کوئی پنڈت کے پاس جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کے پاس جاتا ہے، اور
منتیں جو ہیں وہ مانگتا ہے وہ اوروں سے غیروں سے، اس لیے کہ قرآن کریم کی دولت مایا سرمایہ متا میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ وہ ماہر القادری نے مرحوم نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے، ہم نے صرف اس کو کیا ہے تبرک کی کتاب سمجھ لیا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں ہاتھوں میں اٹھایا ہے، سنا ہے نا امتیاز بھائی، وہ مشہور ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، جب میری ضرورت پڑتی ہے آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جب قول و قرار لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب بہت اچھی بات انہوں نے وہ پورا نقشہ وہ چودھری صاحب کھینچا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی وقت وہ قرآن کریم ہم نے، لیکن ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھا، ہمیں ترجمہ نہیں معلوم۔ یعنی اب تو یہ حالت ہے، کچھ لوگ اذان کا بھی غلط مطلب بیان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں کہاں کی بات کر رہا ہوں، پچھلے کچھ سالوں سے ہیں اشرف بھائی، تو وہ ہو رہا ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں اذان میں یوں کہاں گیا، مسلمان سن رہا ہے، مسلمان کے سامنے بات آتی ہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتا کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو اذان کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ اتنے سالوں سے ہم اذان سنتے آ رہے ہیں، اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی اذان میں کہا کیا جا رہا ہے تو صحیح طرح شاید میں اور آپ نہ بتا پائے، معلوم ہی نہیں کہ اذان میں کہا کیا گیا، پیغام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم تو بہت دور کی بات ہے، تو آدمی کبھی جو ہے وہ مشرک نہیں بن سکتا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، آیت الکرسی۔ ہاں آیت الکرسی، ایک صاحب کہتے تھے ہر نماز کے بعد میں پڑھتا ہوں آیت الکرسی تاکہ اللہ مجھے جو ہے وہ دے دے، بنا انجمن ہے اس کے عہدے کی کرسی ہے، تو اس لیے وہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں کہ کیا مل جائے، وہ مجھے کرسی مل جائے، میں بڑا جو ہے وہ بن جاؤں، تو اس لیے آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو آیت الکرسی میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی اوڑکھان ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اس لیے سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ حروف کے اعتبار سے یہ آیت بڑی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے منظور بھائی نے جو کہا ہو وہ اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں اور انہوں نے نمبر صحیح بتایا ہو تو ہم منظور کر لیں محبوب بھائی اور منظور بھائی ہو سکے ہمارے محبوب بن جائے تو، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے صحیح جو ہے وہ نمبر لیا ہے یا نہیں لیا ہے، بتایا یا نہیں بتایا ہے۔ تو وہ آیت ہے سورہ بقرہ، اس کا آخری رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب پیچھے چلے جائیے، آخر سے اوپر والا رکوع جس کو بولیں گے سیکنڈ لاسٹ، کون سا رکوع؟ سیکنڈ لاسٹ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے سعد اللہ صاحب، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معاملات کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب آپس میں لین دین کرو تو کیا کر لو؟ لکھو۔ ہاں આપણે ત્યાં ડોહા લોકો કહી ગયા ને સાચું જ કહી ગયા સાચું જ કહી ગયા, લખાણ તે વંચાણ। آج کل کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہ بھائی دو ہمیں کیا ہے قرض دو، ہم کہیں گے ذرا આપણે શું કરી લઈએ લખાણ કરી લઈએ, બંધારણ આપણે જરા કરી લઈએ આપસ में, તો કે હું તને મારા પર વિશ્વાસ નહીં મળે, ના જ કહી દેવાનો અબ્દુલસલામભાઈ કે નહીં મળે ને હમણાં જો એમ કીધું ને કે વિશ્વાસ છે तो પછી क्यों इल्ला माशाअल्लाह है, फिर थोड़ी हाथ में आता है बंदा। हाँ फिर वो एक आदमी आया कर्ज लेने के लिए, तो उसने कहा मैं आपको कर्ज नहीं दे सकता। क्यों? जिसके पास आया कहा कि लेने के बाद आप वैसे ही गायब हो जाएंगे जैसे जादू से चीजें गायब हो जाती। कर्ज क्या एक जादू है, आप जिसको दो वो गायब हो जाता है। तो कर्ज क्या है? एक जादू है। इम्तियाज भाई आपके नवसारी में दुकान वाले ने एक जगह लिख रखा था, मैंने खुद पढ़ा आपके यहाँ नवसारी शहर में, कि हमें आपसे तर्के ताल्लुक मंजूर नहीं, हमें आपसे तर्के ताल्लुक मंजूर नहीं, इसलिए हमारे यहाँ उधार देने का दस्तूर नहीं है। तो
یہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. اور ایک صاحب اس سے ذرا ہوشیار تھے, اسمارٹ ہیں اور اسمارٹ, انہوں نے لکھ رکھا تھا دکان میں آج روکڑا کالے ادھار. اب آپ جب بھی جاؤ وہ آج روکڑا ہے, ہاں کھمن ڈھوکڑا, تو آج روکڑا نے کالے ادھار, تو وہ کل جو ہے وہ آئے گی نہیں. تو اللہ نے بھی ایک طرف ہنسنے کی بھی بات ہے, لیکن بڑا سبق ہے آج کے دور میں, یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آیت یہ نازل فرمائی, اس میں لکھا گیا, بتایا گیا کیسے آپ کو معاملات جو ہیں وہ کرنے ہیں. ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے, یہ گورے ہیں نا وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. وہ آپ کو دیں گے نہیں, پہلے کانٹریکٹ بناؤ, کیا کرو پہلے کانٹریکٹ. ہاں આપણે આ કોન્ટ્રાક્ટર સાથે بھی કોન્ટ્રાક્ટ નહીં કરે ને પછી મત આવે આપણને, ہیں کہ وہ ہم جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں, اور پیسے اوپر سے پہلے آپ نے دے دیے پھر ختم. ہاں پھر آپ قنوت نازلہ بھیجتے رہو اس پہ, ہیں تو ویسا جو ہے وہ معاملہ وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کی فکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن کریم یہ فکر کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے انسان کا. تو وہ بتایا کہ بھائی کیسے آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو وہ سارا کے ایگریمنٹ جو ہے وہ کرو, کانٹریکٹ جو ہے وہ بناؤ, ہاں تحریر جو ہے وہ لکھو, اور پھر آپ کو کسی کو ادھار دینا ہو تو دو. لیکن آج تو لوگ ناراض ہو جاتے, ادھار لینے آیا اور آپ نے کہا تو کال تھی ختم رشتہ. ہاں تو ختم رشتہ. હવે જ્યારે ફરિશ્તા આવે ત્યારે જવાનું, تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہے. اور کسی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کو کسی سے تعلق ختم کرنے ہو تو قرض دے دو, آٹومیٹک تعلق کیا ہو جائے گا, وہ ختم جو ہے وہ ہو جائے گا. تو وہ بڑی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم, حروف کے اعتبار سے. لیکن بہرحال آیت الکرسی بھی بڑی آیت ہے, اور فضیلت کے اعتبار سے وہ سب سے بڑی ہے. اب اصل بات یاد رکھو, ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت یا پھر 30 لیٹرز, یہ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر, یہ آپ جا کر اس کے لیٹر شمار کرنا, کاؤنٹ کرنا, گننا, تا میم اس طریقے سے آپ, تو وہ ٹوٹل کتنے بنیں گے 30. اگر میں نے اور آپ نے قرآن کریم کا اتنا حصہ پڑھ لیا ہے نماز کے اندر کہ جو کتنے لیٹر ہو گئے 30, یا تو 3 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں, یا ایک بڑی آیت پڑھ لی ہے, یا 30 لیٹر پڑھ لیے ہے. اب قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہم کیا ہو گئے, رک گئے, سہو جو ہے وہ واقع ہوا, تو کیا کرو رکوع میں چلے جاؤ. کیوں, فرض قرات کیا ہو چکی. پیچھے مقتدی کو مجبور نہ کرے امام صاحب, کس پر, لقمہ دینے پر. ہاں, اور بعض مقتدی کو لقمہ دینے کا بہت شوق ہوتا ہے, وہ ہر نماز اسی نیت سے کال باندھتے ہیں کہ آج یار اللہ કરીને મોલ સાહેબ એવી સૂરત પડે જે મને યાદ હોય ને ભૂલે, હે તો આજે મેં એવી ભૂલ કાઢું કે આખો સ્ટેમ્ફોર્ડ હિલ મને મરતે દમ તક નહીં ભૂલે. यामीन कह रहे हैं, वो पूरी बात नहीं सुनी उन्होंने इसलिए वो कहा होगा. तो बहरहाल वो क्या है, वो अब मेरे साथ ऐसा ही हुआ गुज़िश्ता हफ्ते हैं ईशा के अंदर, एकदम से मेरी आवाज है ना, हाँ वो खांसी हो गई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, क्या शरीयत दी है अल्लाह ताला ने, है कैसा नबी दिया है हमें, कैसा दीन हमें दिया है. यानी हर चीज की नजीरें मौजूद है, बस मुताला चाहिए, पढ़ना जो है. किसी ने हजरत मौलाना तारिक जमीर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया से यह अर्ज किया कि हजरत फला आदमी कहते हैं मैं तबलीग के इस काम को नहीं मानता, कि बताओ कहाँ लिखा है कि तबलीग इस तरह से कर सकते हैं. हजरत मौलाना ने बहुत अच्छा अशरफ भाई जवाब दिया कि उनसे कहो जहां लिखा है तुम पढ़ते नहीं, और जहां पढ़ते हो वहां लिखा नहीं. समझ आया इम्तियाज भाई, जहां लिखा है वो तुम पढ़ते नहीं हो, और जहां पढ़ते हो वहां लिखा नहीं है. आखिर मुझे ये जुमला बहुत पसंद आया कि बिल्कुल मुख्तसर से जुमले में जो है उसको जवाब दे दिया. तो खैर मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसी अल्लाह ने शरीयत दी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मोमिनून तिलावत कर रहे थे, नूरानी भाई 18वां पारा है ना, 18वें पारे में, हाँ क़द अफ़लहल मोमिनून. हजरत को नमाज के दौरान तिलावत करते करते खांसी आ गई.
اور روایت میں حنیف بھائی یہ بھی موجود ہے کہ کون سے مقام پر آئی، تو حضور نے چودھری صاحب کیا رکوع کر دیا، رکوع میں چلے گئے کہ وہ کھانسی بند نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہ کھانسی آئینے چلے گئے، سمجھ آیا؟ تو کھانسی تو بعض مرتبہ یہ نہیں ہوتی ہے، طبیعت ٹھیک تو آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، ورنہ تم مجھے خلاف سنت کا فتویٰ نہ دو، مجھے کھانسی اللہ نہ کرے بیمار ہو جاؤں یا کوئی نماز پڑھا رہا ہو کھانسی آئی اور ذرا دیر وہ رکے گی اب بند ہو جائے گی، تو کیا ہمیں تو سنت پر عمل نہیں کر رہے ہو ہیں، سنت پر عمل نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، وہ بعض مرتبہ آدمی آگے پڑھ ہی نہیں پاتا۔ تو مجھے اس دن لگا کہ چلو میں ذرا پڑھ لوں گا، وہ پتہ نہیں اس طرف پیچھے سے کوئی نے وہ صبر نہیں ہوا اور انہوں نے کیا دیا، لقمہ جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ اچھا نہیں، یہ میں خدا کی قسم میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں دین کا ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے کہ فرض نماز یہ اللہ تعالی کے دربار کی کیا ہے، حاضری ہے، یہ عام حاضری ہے، نفل یہ خاص حاضری ہے، یہ عام جو ہے وہ حاضری ہے، اور عام حاضری میں کیا ہوتا ہے، آداب یہ ہے کہ کتنے آدمی بات کرے گا، ایک ہی۔ આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે વચમાં કોઈ ડબકો પૂરે અબ્દુલસલામભાઈ તો દોઢાયો બનાય નહીં બનાય, આરીફભાઈ કે દોઢાયો બનાય તો ડબકો જે છે તે વચમાં મહબૂબભાઈ તે આપણાથી નહીં મુકાય। हाँ ये है कि बस एक ही अल्लाह के सामने वो खड़ा है और हमारा केस वो लड़ रहा है हमारी तरफ से। हाँ तो अब पहले तो इमाम को इतनी अक्ल होनी चाहिए, मसला मालूम होना चाहिए कि उसको करना क्या है कि वो मुक्तदी को मजबूर न करे पीछे। हाँ अब इमाम मजबूर करता है तो मुक्तदी भी क्या करेगा, पढ़ता ही नहीं है आगे, रुकू में भी नहीं जाता। एक और ऑप्शन है कहीं और से पढ़ ले, याद नहीं आ रहा है तो क्या कर ले अशरफ भाई कि कहीं और सूरह बकरा पढ़ रहा था, याद नहीं आया तो वत्ती नहीं पढ़ ले, इन्ना आते ही ना पढ़ ले, कोई सूरत जो है वो पढ़ ले, वो भी नहीं कर रहा है तो मुक्तदी क्या करेगा बेचारा, उसको लुकमा देना पड़ेगा ना। हाँ एक और गलत मसला लोगों ने समझ रखा है, बाज मर्तबा इमाम पढ़ता है तो माना बदल जाता है, गलत पढ़ा अब दो लुकमा, फर्क समझ आ रहा है? वरना लोग इसमें भी फिर क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें भी कि भाई आप तो मना कर रहे थे आपने लुकमा दिया, अरे वो इस तरह से कुरान की आयत पढ़ रहा था कि माना क्या हो जाता, बदल जाता। और याद रखो माना मीनिंग बदल जाता है तो नमाज क्या हो जाती है। हाँ तो अगर ऐसा है और पीछे कोई आदमी है वो जानता है कि माना बदल रहा है, उसे याद है, तो फिर इमाम साहब को क्या करे, करेक्ट करे, फिर तो जो है वो पीछे से लुकमा वो देना है। तो तीन ऑप्शन हो गए, एक याद नहीं आ रहा है तो इतना पढ़ लिया रुकू कर ले, दूसरा ऑप्शन कहीं भी से भी पढ़ ले, तीसरा ऑप्शन जो नहीं करना चाहे वो मानता नहीं है तो क्या करेंगे, पीछे से लुकमा क्या करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो फर्ज नमाज में मना किया गया लुकमे को, ये आपको समझाना है। तरावी फर्ज नमाज में कुरान करीम पूरा करना ये मकसद नहीं है, फर्क समझो। फर्ज नमाज में मकसद क्या है, जो फर्ज किरात है वो असल करना है, उतना हिस्सा जो है वो पढ़ा जाना चाहिए जो फर्ज किरात है, ये है असल, वो कर लिया अब हो गया। तरावी में मकसद क्या है, कुरान करीम को खत्म करना है और सही तरह खत्म करना है। तो अगर कुरान करीम में भी ये कह दे कि भाई जहां जो है भूले हाफिज साहिब तो वो रुकू कर ले, तो अरे भाई वो एक रुकू में 4 जगह अटकता है तो तरावी पूरी कैसे होगी, हैं? इस तरह से कर दिया जाए तो वैसे बाज हुफाज करते हैं, मैंने भी तरावी पढ़ाई है, हमने भी सब किया है? अल्लाह माफ करे कि जो नहीं करना चाहिए वो भी फिर हो जाता है। सजदे में कुरान करीम पढ़ना मना है, याद रखना। सजदे में कुरान करीम पढ़ना मना है, शरीयत ने मना किया है कि सजदे में ये नूरानी कलाम नूरानी भाई नहीं पढ़ सकते, आप लोग तो नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जो हाफिज कुरान है और अभी उसको तरावी सुनानी है, और खास तौर से डर कब लगता है पता है, આપણાથી પહેલા અશફાકભાઈ જે ડ્રાઈવર હોય ને તે ભૂલ કરે તો હેલાની પછાડી ફાટવા માંડે हैं कि इसकी आज गलती जा रही है तो अब मेरी भी क्या होगी। तो वो सजदे में सजदे की तस्बीह नहीं पढ़ रहा होता है, वो क्या पढ़ रहा होता है, वो रील अंदर चलती है, वो कुरान करीम जो है वो पढ़ रहा होता है। और याद रखना ये कुरान करीम सजदे में नहीं पढ़ सकते, क्यों, कुरान करीम ये तो
بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ہمارے اکابر نے جان تک دے دی ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. پتہ ہے نا آپ کو، ایک مستقل مسئلہ ہے. ہاں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہ کی ذات میں پستی نہیں ہے. پستی جانتے ہو نا؟ ارے ویسے اردو میں بھی بولتے ہیں، وہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دے تو کیا بولتے ہیں؟ پستی بولتے ہیں نا. منصوبہ پستی بولتے ہیں نا. پستی، پستی یعنی نیچے جانا، ڈھلان ہے. ہاں، نیچے پستی. اللہ کی ذات میں پستی نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز میں سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے جو چیز بلوائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے، امام نے اللہ اکبر کہا، مقتدی اللہ اکبر کہے گا، پھر ثنا پڑے گا، پھر کچھ نہیں پڑے گا وہ. ہاں، لیکن جہاں جہاں اللہ اکبر آیا، شریعت نے یہ کہا امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے. اللہ کو یہی تو بتانا ہے، یہ باور کرانا ہے، یہ میرے اور آپ کے دل میں رگو ریشے میں یہ چیز رچ بس جائے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ اکبر. حضور نے کیسی نشاندہی کی. بعض مرتبہ تو ڈبل ڈبل وہ کہلوایا کہ بھائی وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، بعض مرتبہ ایک انجیکشن سے کام نہیں چلتا تو سعد اللہ صاحب کتنے دیتا ہے؟ وہ 2 دیتا ہے نا. ہاں، وہ 2 دیتا ہے کہ بھائی ایک سے کام نہیں چل رہا، ایک ڈوز سے، تو اب اس کو ڈبل ڈوز دو. ایک چیز ہے یہاں یاد رکھو ذرا رک کر، یہ مسئلہ یہ شاید بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے ہوں گے اور پتہ بھی شاید نہیں ہوگا. میں اور آپ جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. یہ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کے بعد شریعت مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ڈائریکٹ ابھی تلاوت شروع نہیں کرنا. ابھی اللہ اکبر کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ تو ثنا، تو وہ ثنا آپ بول رہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ ثنا تو مقصد نہیں ہے کہ یعنی وہی معنی کہ ثنا، ہم جب ثنا بولتے ہیں نا تو اس سے سبحانک اللہم و بحمدک یہی مراد ہوتی ہے، مراد ہوتا ہے. یہاں ہے اللہ کی حمد کرنا. ثنا بھی تعریف، ثنا بھی وہی ہے، لیکن ہم لوگ خاص معنی لیتے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کی حمد پر مشتمل ذکر جو ہے وہ ہو، وہ کلمات ہو، وہ کوئی بھی ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھو کئی طرح کے اذکار مذکور ہے. میں نے اور آپ نے تو اس پہ ٹھپا لگا لیا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ اکبر کے بعد ثنا کے علاوہ کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. اور چودھری صاحب ہم پڑھیں گے بھی کیسے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہمیں دوسرا کیا پڑھنا وہی نہیں معلوم ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ارے بعض مرتبہ امام وہ دوسرا ذکر پڑھ رہا ہوتا ہے، ابھی اس نے وہ تلاوت شروع نہیں کی، تو بعض لوگوں سے پیچھے بھی امتیاز بھائی کیا ہے صبر نہیں ہوتا، تو کیا کریں گے؟ تو وہ کیا دے رہا ہے؟ ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب کیا کرو، شروع کرو بھائی، شروع جو ہے وہ کرو، وہ ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے. یہی ڈائریکشن امام کو کب ملتا ہے؟ بعض لوگوں کا اتحیات بھی فنش ہو گیا اور درود شریف بھی فنش ہو گیا، دعا آفٹر درود بھی. اب وہ چاہتا ہے کہ نہیں مارو پورو تھے گیو એટલે મૌલ સાહેબ નો भी પૂરું થયેલું હોવું જ જોઈએ تو اب سلام کیوں نہیں پھرا رہا ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے نا وہ کہہ رہا ہے بہت ہی ہو گئے یار، اب کیا کرو اشرف بھائی؟ اب وہ سلام جو ہے وہ پھراؤ. بھائی وہ پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کچھ آہستہ بھی جو ہے وہ ہو گیا ہو. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، بعض مرتبہ عمر ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے ایک صاحب پہ بہت زور زور سے پڑھتے ہیں، اتنی زور سے پڑھتے ہیں اشرف بھائی سمجھ گئے. اب میں سوچتا ہوں کہ وہ اتنی زور سے پڑھتے مجھے سب سنائی دیتا ہے، تحیات بھی، ان کا درود شریف بھی، ان کی دعا آفٹر درود بھی. میں کہ આ બાજી મને મરાવ છે કે એટલા જોરથી પડતું છે બધા હમરે પૂરું થઈ ગયું. તો લોકો વિચાર કરે કે આ ડોહાબાજીનું પૂરું થઈ ગયું, આ મૌલવી જવાન છે એનું પૂરું નહીં થયું હજુ. उसका जो है वो खत्म नहीं हुआ कि भाई ये कि कहाँ घूम रहे, तो वो पूरा नहीं होता. हाँ, तो याद रखो नमाज में मुक्तदी अल्लाह अकबर के अलावा कोई जिक्र जोर से नहीं करेगा. ये कुछ लोगों को आदत है
مسئلہ نہیں جانتے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا. اللہ اکبر بھی اتنی زور سے مقتدی کہے گا کہ وہ سنے گا. امام صاحب تو زور سے کہیں گے کہ جہاں تک آواز ان کی پہنچ سکے. ہاں ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جگر مراد آبادی نے حنیفہ کہا ہے نا، تو امام کی بھی آواز وہی ہے، اس کی اللہ اکبر جہاں تک پہنچے وہاں تک وہ کیا ہے، وہ پہنچا ہے. لیکن آپ لوگوں کو مقتدی کو، یا میں مقتدی ہوں امام محمد پڑھا رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اتنی زور سے تکبیر تحریمہ کہنی ہے کہ میرے کان میں آواز پہنچے. یاد رکھو بعض لوگ زور زور سے وہ اذکار جو ہیں وہ کرتے ہیں. ہاں تو یہ نہیں کرنا ہے. ہر نماز، فرض نماز کے مسائل ہے نا بالکل ڈفرنٹ ہے، یاد رکھو. اور شریعت میں آپ کو دونوں باتیں ملے گی، یہ بھی یاد رکھو. نفل میں شریعت نے رخصت دی ہے، یاد رکھنا. نفل نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں شریعت نے کیا دی ہے، رخصت دی ہے. اب کسی دن ہم اسی موضوع پہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا رخصت ہے. یاد رہا تو اشرف بھائی چودھری صاحب وہ اس میں جو ہے وہ رخصت ہے، اس کے احکام فرض نماز والے نہیں ہیں. لیکن فرض نماز جو ہے وہ فرض نماز ہے، مقتدی خاموش رہے گا. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ائمہ ثلاثہ، دوسرے ہمارے آنکھوں کے سروں کے کیا ہے، وہ تاج ہے. آنکھوں کا نور ہے، دلوں کا سرور ہے وہ ہماری. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دل کو لگنے والی بات کہی ہے عقلی طور پر ہے. ایسے تو حضور سے بھی مروی ہے. احناف حنفیہ نماز میں ایک ہی مرتبہ رفع یدین کریں گے. کتنی مرتبہ کریں گے رفع یدین جانتے ہو؟ ید یعنی ہاتھ، ید یعنی ہاتھ، یہ عربی ہے. یدین یعنی کتنے ہاتھ؟ دو ہی ہوتے نا عربی پیسے تو دو جو ہیں وہ ہاتھ ہے. اور رفع کا معنی کیا ہے؟ اٹھانا. رفع کا معنی کیا ہے؟ اٹھانا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک. یہ ہے رفع. اللہ فرماتے حضور کا ذکر ہم نے کیا کر دیا، تو بلند جو ہے وہ کر دیا. تو رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا کیا کرنا، اٹھانا. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی یہاں ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا ہے. مجھے یاد ہے سعد اللہ صاحب کوکن سے جماعت آئی تھی اور میں کفلتا میں تھا، میرا ننیال ہے وہاں، وہیں کی پیدائش ہے، وہیں پڑھتا تھا. جماعت آئی آپ کے یہاں سے، تو شوافے ہوتے اکثر آپ کی طرف. تو اب ہم بچے تھے، کبھی دیکھا نہیں تھا، گاؤں چھوٹا سا ہے وہ کفلتا، کہاں کبھی کسی نے دیکھا تھا. تو آپ لوگ آپ کے یہاں سے جماعت آئی تو وہ ایک سے زائد مطلب ہاتھ اٹھا رہے، تو خاصو کم تو وہ اچھی خاصی کیا ہو گئی اجنبیت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھنے لگے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. ایک سے زائد مطلب جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے کہ کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا، کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا. تو آدمی کیا کرتا ہے، وہ تعجب کرتا ہے، وہ تعجب سے دیکھتا ہے کہ یار یہ کیوں ایک سے زائد مطلب ہاتھ اٹھا رہا ہے. میں نے کہا اچھا ہوا کہ پڑوس والا ڈر نہیں گیا کہ باجی نماز میں ماروانا کیا ہوں نانو تو کئی ٹھکانوں ہی. تو بہرحال کیا ہے، رفع یدین ایک ہی مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اٹھانا ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. ایک وہ حضرت نے لکھی فرض نماز میں اللہ تعالی کو کیا مطلوب ہے، سکوت، خاموشی. فرض نماز میں اللہ کیا چاہتا ہے، سکون. آدمی پہ کیا طاری ہو، سکون جو ہے وہ طاری ہو. لیکن ہمیں تو اپنی باڈی پہ سکون طاری نہیں ہوتا. جراک ہوا تھا تو ڈاڑی مات گل ہے، جراک ہوا تھا تو ماتھو کھجوار ہے، جراک تھا تو کفنی ہیدی کرے کہ پائجامو ہیدو کرے کہ ٹوپی ہیدی کرے. میں کہ سارا نماز پچھی انہیں ہیدو کروا جو ہے. تو پتہ نہیں امتیاز بھائی وہ کیا کیا یار وہ کر رہا ہوتا ہے وہ نماز کے اندر. ٹھیک ہے، دیکھ آج ہی آیا نا کہ صحابہ خیال آنے پر کیا کر دیتے تھے، چودھری صاحب باغ کو وقف کر دیتے تھے. اور ہم اتنا بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور بعض تو نماز میں بھی عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں. تو نماز کے اندر کیا ہے، دیکھیے اللہ نے جو مومنین کامیاب ہے، کون سی نماز، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے ایک اور جملہ بڑھایا کہ وہ مومنین کامیاب ہے جو اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں، خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. خشوع
خضو یہ دو لفظ ہے، اس میں دونوں ہے. ایک بدن بھی بلا ضرورت وہ کھجانا نہیں ہے، اس سے کھیلنا نہیں ہے، اور دوسرا دو لفظ ہے خیال بھی ہمارے کیا رہے، باہر رہے. ماشاءاللہ. سو سنار کی ایک لوہار کی برابر ماری ہے نورانی بھائی نے آج. کریس گیل پکڑا آخو اسٹیڈیم پودائی دیدھو، بال ملے જ نہیں હવે. تو بہرحال کیا ہے، ہاں وہ تھوڑی کرنا ہے. خیال باہر نہیں جانے چاہیے. خیال کہاں آنے چاہیے، کیا رہنے چاہیے، اللہ کی طرف. نہیں سجدے میں نہیں، اللہ کی طرف توجہ کدھر رہنی چاہیے، اللہ کی طرف. اسی لیے دیکھیے شریعت نے قربان جائیے، میں نے کہا نا وہ ہم اگر غور کریں گے ایک ایک چیز کی اوپر تو اس کے لیے کوئی فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کوئی فلسفہ ہے شریعت کا کہ یہ کیوں کہا. کہیں بھی کہہ دیا جاتا تو پتہ نہیں آدمی کیا کرتا. تو کسی بھی چیز کے اندر کیا ہے، آپ کو خیالات ادھر ادھر نہ بٹے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیا کرو، فلاں چیز پہ نظر جمائے رکھو تاکہ آپ کے خیالات کیا ہے، بٹیں گے نہیں. پوری نماز میں دیکھیے میرے اور آپ کے خیالات بٹے نہیں، اس لیے شریعت نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ پوری نماز میں ہمیں دیکھنا کہاں ہے. یہ شروع سے ہے، ہم لوگ شروع سے ہی ہماری گاڑی الٹی چلتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہاں تو ہمارا عشق ابھی اتنا پختہ نہیں ہے کہ بند آنکھوں سے دیدار ہو. ہاں اس لیے ہمیں تو بیدار رہنا ہے. تو اس لیے کیا کہا کہ نظر وہ تو ہم تو شروع سے ہی غلط کرتے. کہاں دیکھنا ہے، جب تکبیر ہو رہی ہو، جب تکبیر جو ہے وہ ہو رہی ہو اور ہم کھڑے ہو تو بتایا کہ نظریں سیدھی رکھے. ہم کہاں دیکھ رہے ہوتے ہے کہ نہیں؟ جب نیچے دیکھنا ہے تو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب سامنے دیکھنے کو کہا تو نیچے دیکھ رہے ہوتے. یہ الٹی چال ہوئی کہ نہیں محبوب بھائی؟ بعض لوگ سنت پیچھے پڑھ رہے ہو تو دیکھنا وہ پڑھ رہے ہیں، سارا آپ نے شرم آوے، یہ نظر نہیں ہٹاوے، آپ نے نیچے کر لے اوپر. ہاں ہے نا. ہاں وہ دیکھیے عارف بھائی نے تائید کی میری، تو ہمیشہ میرے بازو میں وہی بیٹھے جو میری گالی میں چڑھے جلدی. تو بہرحال یعنی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں درمیان میں مسجد میں، نماز کے بعد مجھ سے سعد اللہ صاحب نے پوچھا کہ منظور بھائی نماز میں تھے. میں 100% گارنٹی تھی کہہ سکوں کہ ہاں میں سنت پڑھتا ہوں تو تیرے جی آئیں گے. بھائی تیرے کو کیسے پتا چلا؟ مجھے اور آپ کو نماز میں خضوع رہے، ہماری توجہ نماز کی طرف رہے. شریعت نے کیا کیا؟ جیسے انڈیا میں سپر فاسٹ ٹرین گزرنے والی ہو، راجدھانی، یا پھر کیا ہے غریب نواز، سب مالدار کو نوازتے ہیں، لالو پرساد نے غریبوں کو نوازا. اس نے غریب نواز جو انڈیا میں وہ شروع کی. تو اس سے پہلے آپ دیکھنا لوکل ٹرینیں نہیں چلتی. فاسٹ ٹرین آنے والی ہو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اب لوکل ٹرینیں نہیں چلے گی، کہ یہ ایک طرح سے اس کی کیا ہے، اس کی ویلیو کو ظاہر کرنا ہے. ہاں اس کی اہمیت جو ہے وہ ایک درجے میں اس کو بتانا ہے. تو نمازی نماز پڑھ رہا ہے، شریعت نے پابندی کر دی کہ سامنے سے نہ گزرے. ہے کہ نہیں شریعت کا مسئلہ کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہو اس کے سامنے سے نہیں گزر سکتے. کیوں بھائی؟ گزرنے میں کیا ہو گیا وہ آپ مجھے بتائیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی اس کی توجہ بٹے گی نمازی کی، اس کا خشوع، اس میں کیا ہوگا، فرق واقع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خبر ہوتے کہ આપણે એવું જ પડતા છે તો કદાચ કહી દેતે કે ભાઈ આ લોકોને તો ચાલે. ہمیں تو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پڑتا ہے فرق. ہم تو پھر بھی وہ دیکھ رہے ہوتے، وہ منع کیا. اور یاد رکھیے مسجد دو قسم کی ہے. مسجد یہاں یاد رکھیے، یہ آپ کو کام دے گا. ابھی جو فی الحال ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ مسجد کبیر میں نہیں آئے گی. ہمارا نیچے کا جو ہال ہے، جو ہمارا اصل، اللہ کرے کہ جلدی તૈયાર جو ہے وہ ہو جائے، ہے نا. અરે આમીન તો બોલો યાર. ہمارا પોતાના ઘરના હારું કામ ચાલતું હોતે તો એટલી જોરથી બોલते ہیں کہ بھائی وہ جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو کیا ہے وہاں ہم 2 صف آگے سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے، آج تو بہت منہ سوکھ رہا ہے، انتظار پر پیوڑا ہو جاؤں پاسو.
છે અહીંયા બી છે. હરીભાઈ મોટો બોટલો લઈને બેઠેલા. દુકાન બંધ કરીને બધા ભાડે ઘરો ले લીધા ને. तो बहरहाल क्या है कि मस्जिद कबीर है, लेकिन उसमें भी ये है कि 2 सफ आगे से गुजर सकते हैं. कितनी? 2 सफ आगे से. क्यों? आप देखिए जरा, आप सब भी देखिए. अगर हमारी नजर, जब हम खड़े होंगे कहाँ देखना है? नीचे देखना है ना. जब हम खड़े होंगे अल्लाहू अकबर कह लेंगे, नजर कहाँ होगी? नीचे का मतलब भी ये भी नीचे होता है. आपने जवाब सही नहीं दिया. हाँ, ये सही जवाब हुआ है, ये सही जवाब हुआ. सज्जे की जगह, वरना नीचे तो आप यहाँ नीचे भी जो है वो देखेंगे, नीचे में तो सब आता है, वो सज्जे की जगह देखना है. आप सज्जे की जगह देखो, बहुत बहुत तो हमारी नजर थोड़ी और आगे जाएगी. 2 सबसे आगे से कौन जा रहा है वो पता नहीं चलना चाहिए. हो सकता है हमें तो चल जाए, हैं? हाँ, नहीं चलना चाहिए. क्यों? वो लॉक कर दिया मुझे और आपको. हम खड़े हैं, वो लॉक कर दिया गया कि तुझे अब सज्जे की जगह पर देखना है. तो भाई अब काफी है 2 सफ़े, उससे आगे नजर नहीं जाएगी. उसके खुशू खुजू में कोई फर्क वाक़ई नहीं होगा. अल्लाह अकबर. शरीयत ने नमाज में खुशू और खुजू हो, हमारा ध्यान न बटे, इसके लिए इतना सब कुछ जो है वो किया है. और हम लोग नमाज में माशाल्लाह वो देख रहे हैं. नमाज में क्या कर रहे? वो सब देख रहे हैं. कौन गया, कौन आया, आया राम गया राम, सब हमें पता होता है. तो ऐसी नमाज नहीं होनी चाहिए. अल्लाह को ऐसी नमाज थोड़ी मतलब है. हाँ, फर्ज अदा हो जाता है, सुन्नत जो पड़ेगी अदा हो जाएगी, लेकिन अल्लाह को मतलूब कौन सी नमाज है? क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन. सबसे पहले मैं ज्यादा मोहताज हूं. हाँ, अल्लाह मुझे भी ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे और आपको भी जो है वो पढ़ने की तौफीक दे. चले 5 मिनट में इंशाअल्लाह अब खत्म जो है वो करते हैं. मैं आपको ये बता रहा था कि हमारी नीचे की मस्जिद जो है वो मस्जिद कबीर है. 2 सफ आगे से गुजर सकते हैं, यहाँ आप नहीं गुजर सकते. नमाजी के सामने से मत गुजरो, जरा देखा करो. अगर किसी को गुजरना है, अल्लाह जज़ाए खैर दे फुक़हा को. ये एक मसला याद रखो, बाद मरतबा जल्दी होती है, गुजरना है तो इजाजत दी. अब मिसाल ले लो, सादुल्ला साहिब पड़ोस में कौन है? हनीफ भाई है, ठीक है. अब नूरानी भाई है और उनके साथ आपका नाम क्या? मोहम्मद अली साहिब है, फिर अत्ताउर रहमान साहिब, महबूब भाई और इम्तियाज भाई. हाँ, जहाँ इम्तियाज वहाँ अब बिला इम्तियाज हैं. अब खत्म जो है वो मामला. अब इनमें से किसी को गुजरना है इधर से. अब पीछे जो है वो नमाज सब पढ़ रहे, इधर जगह वो खाली. अब ये पढ़ रहे, अब्दुल सलाम भाई वहां से खाली, इधर तो पढ़ रहे, वो गुजर नहीं सकते. अब यहाँ सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से वापस वो जा सकते. अब सादुल्ला साहिब को ये करना चाहिए, किसी को गुजरना है तो ये जो हाथ है ना उसको क्या कर दे? आगे रख दे, फिर करो. ये जो है ना वैसा कर दे, अब गुजर सकते. सूत्रा कितना होना चाहिए, कितना मोटा हो? मैं आपको सब तो बताया था यार. बहरहाल ये सूत्रा जो है वो हो जाएगा. हाँ, ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा. बाज लोग क्या करते हैं, वो अरबी रुमाल जो होते हैं जिसको हम कसीदा बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको है ना. आपको हरम शरीफ में वो मिलेगा ऐसा देखने का. बाद और जगह भी जो है वो मिलता है. तो खैर वो लटकाते, ठीक है, वो हो जाएगा. सूत्रा उसने यूं अगर पकड़ रखा है तो क्या हो जाएगा? वो उतना होता है कि वो सूत्रा वो हो जाएगा. तो देखिए इतना ख्याल किया कि हमारी तवज्जो जो है वो हटे नहीं. तो इसलिए 2 सफ आगे से बड़ी मस्जिद है तो गुजरने को इजाजत दी कि खुशू खुजू में फर्क ना हो. तो सब मुझे और आपको बता दिया कि अब शुरू से सुनो और आज से कोशिश करो, प्रैक्टिस करो कि ऐसा ही करेंगे. जब सफ बंदी हो गई और अब मुकब्बिर जो है, सिद्दीक भाई क्या कह रहा है? तकबीर कह रहा है. अब हमें कहाँ देखना है? हाँ, नीचे नहीं देखना है. अभी कहाँ देखो? सामने देखो. किबले की तरफ जो है वो, सामने की तरफ जो है वो देखो. अब सामने. अब जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, अब गियर चेंज करो. अब गियर चेंज हुआ. अब कहाँ देखना है? सजदे के अंदर. चलो मैं ये कहकर बात खत्म करूं. हैं, जल्दी जल्दी नमाज आप देख लो, याद सबको होगा. वो कहते हैं इज़ा तक़र्रर फिल क़ल्ब. मतलब ये है कि एक बात मुझे और आपको याद भी है, लेकिन उसकी तकरार होती है तो वो चीज दिल में क्या कर जाती है? घर. हमारे दिल में तो सिर्फ नफरत घर करती है, बाकी और कोई चीज घर नहीं करती है. हाँ,
جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کے گھر میں بھی نفرت ہے. ہاں اس کے پاس یہ گھر ہے وہاں نفرتیں سب کی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. ہاں وہ ایک شاعر نے کہا ہے سعد اللہ صاحب، زندگانی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگانی فرصت زندگانی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگانی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے. لوگ وقت کہاں سے، ہمارے پاس تو بہت وقت ہے. اب کھڑے ہوئے، اچھا اس میں بھی اب جو ہے ہم غلطی کرتے. دیکھیے شریعت نے ہمیں یہ سکھایا اشرف بھائی کہ شروع سے سیدھے ہو جاؤ. ہم کم بخت شروع سے ٹیڑھے ہیں. دیکھو آپ کو مثال دوں، ہم شروع سے ٹیڑھے ہیں تو اب ویسا ہی ہوتا ہے. اب اللہ اکبر پہلے بھی ٹیڑھے تھے وہ بتایا غلط کیا، اب اللہ اکبر یہاں سے بھی ٹیڑھے. اللہ اکبر جب ہاتھ اٹھائیں گے، وہ امام ابو حنیفہ والی بات وہ ہے کہ نماز میں کم سے کم حرکت ہو، اس لیے صرف ایک مرتبہ، وہ پھر بات رہ جائے گی. ایک ہی مرتبہ کیوں رفع یدین کہ نماز میں کم سے کم حرکت ہو. ایک سے زائد مرتبہ تو حرکتیں بڑھ رہی ہیں نا. آپ کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاں نہ کہیں، ہاں کہو. ہاں وہ حرکتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہے، وہ حرکت ہو رہی ہے. کہاں کہ نہیں، حرکت جتنی کم سے کم ہو وہ فرض نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہم کھڑے تو وہ ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے. اب کیا کہہ رہا تھا میں اس سے پہلے؟ ہاں ٹیڑھے ہوتے ہم کیا ہے وہ پہلے سے ہی ٹیڑھے، تو ہم بھی ٹیڑھے یار بھی ٹیڑھا ہیں، تو ویسی وہ بات ہوتی ہے. اب اللہ اکبر کہنا ہے تو مجھے بتاؤ کیسے کال باندھتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے باندھتے کہ یوں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ جو حصہ ہے یہ کہاں ہو گیا؟ جلدی بولو. گال کی طرف ہوا نا، کان کی طرف ہوا. یہ بعض لوگ کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر یہ آسمان کی طرف ہو گئے ہیں، وہ بالکل شروع سے اوپر ہیں. تو کچھ یوں کرتے ہیں کچھ یوں کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیوں. شریعت نے کہا کہ بالکل سیدھا قبلے کی طرف یوں، بالکل یہ دونوں ہاتھ کدھر ہونے چاہیے؟ قبلے کی طرف. تو شروع سے سیدھے رہیں گے تو نماز سیدھی رہے گی. شروع سے ہی ہم ٹیڑھے جاتے. اب اللہ اکبر کہا، اب کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ. کہاں؟ رکوع. سجدے کی جگہ پر جو ہے وہ دیکھنا ہے. اب رکوع میں گئے، دیکھیے یہاں بھی پابندی لگا دی اور ہمیں کیا کر دیا؟ قید کر دیا کہ اب کہاں. اب رکوع میں کہاں دیکھیں گے؟ پاؤں. ہاں یہ انگلیوں پر پاؤں. اس کے بعد ہم واپس سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو واپس وہی چیز ہو گئی. پھر سجدے کے اندر جائیں گے. اب تو کہاں دیکھیں گے؟ کچھ چارہ ہے ہی نہیں ہے نا. وہ تو نیچے ہو گیا. لیکن یاد رکھو دونوں کو لگانا ہے، ناک کو بھی اور فور ہیڈ جو ہے وہ پیشانی کو بھی سجدے کے اندر جو ہے وہ لگانا ہے. تو اب وہاں پہ دیکھیں گے. اب جب واپس ہم بیٹھے اللہ اکبر کر کے پہلے سجدے میں کہاں دیکھنا ہے؟ یہاں پہ دیکھنا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کھوڑو ہوتے تو گجراتی میں اردو میں ہوں گے. دامن میں دیکھنا ہے نا. ہاں تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر سجدہ، پھر کھڑے جو ہیں وہ ہو گئے. اب پھر وہی سب کچھ دوسری رکعت بیٹھے ہیں. اب بیٹھے ہیں تو اب کہاں دیکھنا ہے؟ واپس وہی. لیکن علماء نے، آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی یاد ہو تو، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے حدیث پاک کے ذیل میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب قعدے میں بیٹھتے تھے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جب انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اس کے بعد سے حضرت کی نگاہ مبارک کہاں ہوتی تھی؟ ارے بولو. ہاں لیکن ہم کہاں دیکھ رہے ہوتے؟ پڑھا میں نے. ہاں تو وہاں دیکھ رہے ہوتے. اب دیکھو یہ یہاں پر، یہاں بھی الٹا، یہاں بھی وہی ہاتھ والا. یہاں بھی لوگ صحیح جو ہے صحیح انگلی نہیں کرتے، نماز کے بعد غلط انگلیاں کرتے رہتے ہیں. ہاں نماز کے بعد اسی لیے غلط انگلیاں کرتے. نماز میں صحیح ٹوپی نہیں پہنتے، نماز کے بعد سب کو ٹوپی پہناتے ہیں. ہاں تو ویسا معاملہ. اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں نا محبوب بھائی، دعوت و تبلیغ میں تو بولا جاتا ہے جس کی نماز بن گئی، ارے بولو، بولتے ہیں نا اشرف بھائی، اس کی زندگی بن گئی ہے نا. اس کی نماز بن گئی. یہ نماز زندگی بنانے والی ہے، ہماری نماز ہی نہیں بنی، اس میں میں پہلے داخل ہوں. سب الٹی جس کو جو عادت
وہ نماز اللہ جزائے خیر دے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ فرمایا مفہوم ہے حضرت کے ملفوظات میں ہے. ہاں میں نے خود پڑھا ہے, سنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, پڑھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں. حضرت نے یہ فرمایا جاؤ تو آپس میں مذاکرہ کرو. آدمی ایک دوسرے سے ہے نا پوچھ لو, آپ کو تو پتا ہے یہاں جو حضرات دعوت و تبلیغ میں, لیکن اب ہم ان میں سے بھی بعضوں نے چھوڑ دیا ہے. دیکھیے یہ تو آپ نے આવડે એમ કહીએ મૌલવી સાહેબ બરા મેવાત વાળા હારું કહેલું મેં કે આપણે હો મેવાત વાળા જેવા ہیں تو بھائی آتا ہے تو اور سیکھ لو, کیا فرق پڑتا ہے. پھر جو ہے وہ سیکھ لو, آپ کو آتا ہے تو سیکھو, کیا فرق پڑتا ہے. تو وہاں جا کر جو ہے وہ کرو. اور دعوت و تبلیغ کے کام میں گئے ہیں, اس کا فائدہ یہ نماز آدمی کی بن جاتی ہے, وضو جو ہے ایک فائدہ یہ کہ وہ بن جاتا ہے. تو وہاں وہ آپس میں کیا ہوتا ہے مذاکرہ. یہ فرمایا کہ آپس میں جو ہے مذاکرہ کرو. ادھر دیکھو انگلی بھی جس کے جو من میں آئے اٹھائے گا, وہ یوں اٹھائے گا. اب دیکھیے یہ آپ مجھے بتائیے یہ انگلی کا رخ کدھر ہوا, آسمان کی طرف ہوا نا. اور نماز میں ہمارا پورا بدن جتنا ممکن ہو سب کدھر جائے گا, قبلے کی طرف. الا یہ کہ شریعت نے کہا ہو یہاں وہاں, وہ جو ہے وہ الگ بات. ہاں اس لیے کہ پوری نماز میں ہم قبلے کی طرف ہے. جب سجدہ ہوتا ہے اس وقت ہماری مسجد میں یہ بھی پرابلم ہے, پہلے قبلہ پتہ نہیں کدھر. بعض لوگ جو ہیں اب بھی وہ کہ نہیں کہیں نہیں, ہمیں تو پہلے پکڑنا جو بھی روانا. کہ چالو હવે ٹیڑھا تو ٹیڑھا ہے, ٹیڑھا اور تیرا جو کرے من تیرا ہے. تو ویسی جو ہے وہ بات ہے. تو اب دیکھو یہ سنت کے خلاف ہے, یاد رکھنا, آسمان کی طرف نہیں کرنا. کچھ لوگ کیسے انگلی کریں گے پتہ ہے, بس تھوڑی سی یوں, یہ سیدھا اور رخ کدھر ہو گیا, زمین کی طرف ہو گیا. قبلے یہ صحیح طریقہ ہے, دیکھو اتنا بس یہ سیدھا, یہ قبلے کی طرف. ہاں اور اس میں بھی لکھا کہ 53 نمبر بناؤ. ادھر دیکھو یوں, یہ دو کیا کر لو اس کو آپس میں, اور یوں تو یہ 5 بن جائے گا. 5 عربی میں یا اردو میں وہ 5 اور یہ 3 جو ہے وہ بن جائے گی. تو یہ اس طرح حلقہ بناؤ. اچھا بعض لوگ ہیں یہ کرتے ہیں کہ یہ اشارہ جو ہم کرے اس کے بعد اس کو باقی رکھنا ہے. کچھ لوگ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں یوں. ایسا نہیں کرنا ہے, اس کو باقی رکھنا ہے. آپ ایسا کرتے, آپ کے پڑوس میں میں نے پڑھی ہے, آپ اشارہ ختم کر دیتے. ہاں تو اب عادت ختم کرو. تو کیا ہے, ہاں اب وہ سیدھا کہ اشارہ کیا کرنا ہے, اس کو باقی رکھنا ہے. اس کو اشارے کو کیا کرنا ہے, وہ بعض لوگ یوں ختم کرتے, نہیں اب اس کو باقی رکھنا ہے. یہ ہم نے گواہی دی. جی ہاں وہ قبلے کی طرف رکھے یا یوں ڈاؤن کرے کوئی مطلب نہیں, لیکن بعض لوگ تو پھر 5 انگلیاں یوں کھول دیتے ہیں, وہ کھول دیتے ہیں. اب سعد اللہ بھائی کا الگ ہے, وہ آپ دیکھنا وہ ان کے امام کے یہاں ہے, وہ ٹھیک ہے وہ یوں کریں گے اور یوں ہیں, تاج محل بناتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ خیر ان کا مسئلہ ہے, ہمیں اپنا مسلک. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والا اصول, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت اور اپنے مسلک کو چھوڑو مت. یار اب مجھے تو چھوڑو یار, چلو بہت ہوا. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. چلو ابھی رہ گئے نماز, وہ بات آئی تو پھر کبھی کل سے انشاءاللہ. ہاں سلام بھی باقی ہے, عبدالسلام بھی باقی ہے. تو اب کل سے مغرب بعد انشاءاللہ ہے نا, آج تو چھٹی تھی. ایسا کرنے کے بعد اس طرح کر ہاں وہ دن میں تھا نا آپ.